बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान में ईद का दूसरा दिन है, लेकिन हमने ईद की छुट्टी भी नहीं की। चांद रात का मैं आपको बता चुका। कल भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी है उसकी मीटिंग हुई थी बनी काला में, और उस वहीं से निकल के फिर हम लोगों में चले गए थे और लीडरशिप को ये हुक्म दिया गया है कि वो सारे सूबों के अंदर जाए और ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर जो सेंट्रल लीडरशिप के कोई 15-16 लोग हैं, उनकी ड्यूटी लगी है कि वो एक एक ज़िले में जाएंगे। मसलन असद उमर साहब जाएंगे फैसलाबाद में, अहमद अदर जाएंगे टोबा टेक सिंह में, मैं जाऊंगा चनियोट में। और इस तरीके से आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये दिस इज़ अ मॉर्निंग टाइम इन इस्लामाबाद, अभी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और बहुत अच्छा मौसम बहार का मौसम है। पता नहीं लग रहा कि गर्मी कोई है। मैं सुबह सवेरे अपने जो मेरे पौधे परिंदे हैं उनका मैं ख्याल करने के लिए ख़ुद निकलता हूँ, इसलिए मैं वो काम के दौरान ही इतना ये लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि इस पर ज़रूर मैं बात करूँ। एक ऐसा इशू पाकिस्तान में छेड़ा गया जिसका ताल्लुक़ फिर पाकिस्तान की ख़ुद मुख्तारी के साथ है, और वो ख़ुद मुख्तारी अंदरूनी भी है और बैरूनी भी है। मैं उसके ऊपर पहले आपसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान के हवाले से कन्फर्मेशन आ गई है, जो अमेरिका के अंदर से उन दो जगह से, उनकी जो डीप स्टेट है यूएसए की, उसके अंदर से ये कन्फर्मेशन आई है, और उनके जो दिफाई तजिया कार जो उनके माउथ पीस हैं उनकी तरफ से कन्फर्मेशन आई कि वो कहते हैं कि हाँ हमने प्लान बनाया था नंबर 1 यानी साजिश, और वो कहते हैं कि हाँ उसके नतीजे में अमेरिका ने इमरान खान को रुखसत कर दिया है। ये दोनों बातें कंफर्म हो गई। अब भी अगर कोई दुनिया को बेवकूफ़ समझता है और वो कहे कि जी कोई कहे कि साजिश हुई है, कोई कहे नहीं मुदाखलत हुई है, तो साजिश और प्लान बनाए बगैर मुदाखलत की नहीं जा सकती। जब डाकू या चोर अपने घर से निकलता है किसी के घर में नकब लगाने के लिए, तो वो पहले प्लान बनाता है, उसके बाद जाके वो नकब लगाता है। हमारी खुद मुख्तारी पे जो डाका और इसके ऊपर जो इन्विजन हुई है वो भी इसी तरह से हुई है, जिस तरह से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने जो कहा था। इमरान खान चूँकि पाकिस्तान के इलेक्टेड वज़ीर आज़म है, इम्पोर्टेड को हम नहीं मानते, इसलिए वज़ीर आज़म का लफ्ज़ मैं बजा तौर पे उनके लिए इस्तेमाल करता हूँ और करता रहूँगा। दूसरा इसका पहलू, वो मसला क्या है जिसकी तरफ इस वक्त बहुत बड़ी बहस अपनी तरफ से शुरू उन्होंने की है, वो ये पाकिस्तान की अदलिया की मुख्तारी के ऊपर हमला। अगरचे वहाँ भी बहुत सारे सवाल हैं, पाकिस्तान का जो निज़ाम अदल है उसके ऊपर भी, और जो क्रिमिनल डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस का सिस्टम है और कानून इंसाफ की दुनिया पे सवाल उठ रहे हैं, और ज़्यादा अंदर से उठ रहे हैं। अंदर से मुराद ये है कि जो कानून इंसाफ के 2 पहिए होते हैं जिनके ऊपर ये कार्ट यानी ये रेडी चलती है। एक पहिए का नाम है जो जुडिशरी और दूसरे का नाम है बार एसोसिएशंस, और वहाँ भी सवालात हैं जिनकी तरफ इस वक्त जाने का वक्त नहीं है, किसी वक्त फिर मैं बात करूँगा। लेकिन सवालात ज़्यादा जो उठ रहे हैं वो 2 तरह के हैं। एक सवाल कि आज़ादी हमारी तरफ से तो हम पूरा तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, जितना अपने इदारों की आज़ादी बशमूल अदलिया के और बशमूल बाकी सारे इदारों के भी हम तो कर रहे हैं, लेकिन जितने उनको गालियां देने वाले थे, जितने खुद मुख्तारी पे हमले बैरूनी दुनिया को दावतें देने वाले थे, ऐसे लोग भी थे जो पड़ोसी मुल्क को, कभी आधे वो थे जो मशरकी बॉर्डर से कहते थे कि तुम आ जाओ, हम तो एक ही तरह के, वो कहते थे वो कोई पूजा करते हैं, हम तो नहीं करते, इसलिए कि मुसलमान बुत पे यकीन ही नहीं रखता। अल्लाह जो ही जहन में आते हैं और कोई बचपन में ही अपना कलमा सीखता है, और जब बल्कि अज़ान सुनता है मुसलमान पैदा होने के बाद ही, तो उसके जहन में 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक तो ईद है और रसालत, और उससे मुतसादम जो भी है वो बेशक किनाया हो, इशारा हो, हल्का सा भी हो कि कोई पूजा वूजा, तो उसकी तो कोई गुंजाइश ही मज़हब इस्लाम और मुसलमानों के कल्चर में और मुसलमानों के ईमान ईकान और उनके एतमाद एतकाद में बिल्कुल भी नहीं है। अब किया क्या जा रहा है, मैं अब उसकी तरफ आपको मैं लेके चलता हूँ। किया ये जा रहा है कि कहा गया है कि नवाज शरीफ को जो मफरूर भी है, जो सज़ा याफ्ता भी है, तायात नाहल है, हुकूमत माफ़ी दे देगी। क्या हुकूमत माफ़ी दे सकती है, ये सवाल है जो मैं पहले एड्रेस करना चाहता हूँ। इसका जवाब है नफ़ी में, बहुत बड़ी इतनी मोटी हाँ की बजाय ना में इसका जवाब है, वो नहीं दे सकते। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 45 की बात कर रहा हूँ, आर्टिकल नंबर 45, जिसमें लिखा हुआ है, 3 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। एक हुआ है रेस्पाइट, रेस्पाइट सांस लेने की मोहलत। दूसरा हुआ है वहाँ रिप्रीव, रिप्रीव का मतलब है रियायत कह लें आप। और तीसरा रिमिशन या पार्डन है। जो सज़ा याफ्ता आदमी है
اس کے حوالے سے یہ اختیار پاکستان کے صدر کو دیتا ہے آئین کا آرٹیکل نمبر 45 اس بارے میں تقریباً کوئی 15 سے 20 سال پہلے ایک تنازع اٹھا تھا پاکستان میں. اس تنازع کے حوالے سے ایک مقدمہ تھا جس میں ایک طرف سے مجھے وکیل انگیج کیا گیا. میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں نے اس پہ بڑے لمبے دلائل ہوئے اور لمبا عرصہ دلائل ہوتے رہے. ایونچولی ایک لارجر بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا کہ یہ آرٹیکل 45 کی جو کسی کو پارڈن دینے کی یا معافی دینے کی یا رعایت دینے کی پاور ہے یہ صرف اور صرف سربراہ ریاست کے پاس ہے. سربراہ حکومت یعنی چیف ایگزیکٹو یا پرائم منسٹر امپورٹڈ اس کا تو سوال ہی نہیں ہے, لیکن پرائم منسٹر اگر کوئی الیکٹڈ بھی ہو تو اس کے پاس یہ پاور نہیں ہے. دوسرا کیا یہ کابینہ کے پاس جو آرٹیکل 90-91 کے نیچے بنتی ہے ٹو اسسٹ اینڈ ایڈ ان دی ورکنگ آف دی فیڈریشن ٹو دی پریزیڈنٹ, اس کا کام یہ ہے کہ وہ سارے معاونت کرتے ہیں. لیکن کیا وہ ایڈوائس کے ذریعے سے ایسا کر سکتے ہیں؟ وہ بھی گنجائش موجود نہیں ہے. اب اس میں دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. پاکستان کا جو صدر ہے اس کو دو طرح کے اختیارات آپ کا آئین دیتا ہے. ایک ہے فنکشنز آف دی پریزیڈنٹ کہ وہ کام کون سے ہیں جو جب ایڈوائس آئے گی تو پریزیڈنٹ کرے گا, جو پرائم منسٹر یا کیبنٹ کی طرف سے آئے گی. دوسرے کام وہ ہیں وہ پاورز آف دی پریزیڈنٹ. یہ پاورز آف دی پریزیڈنٹ میں آتا ہے. اٹارنی جنرل کا نا پاورز آف دی پریزیڈنٹ, جتنے گورنر ہوتے ہیں وہ دے فنکشن اٹارنی جنرل کی طرح سے ہی آن دی پلیئر آف دی پریزیڈنٹ, یعنی جتنا عرصہ مطمئن ہے پریزیڈنٹ وہ کام کرتے رہیں گے. حکومت کا کوئی تعلق سرے سے نہیں ہے. اسی طرح کے پارڈن ہے. ایک بات اس سے واضح ہو جاتی ہے جو میں نے ابھی آپ سے کہا ہے کہ ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی طرح سے بھی حکومت یا امپورٹڈ وزیر اعظم اپنے بھائی کو معاف کرے. یہ بات واضح ہوگی آئین کے آرٹیکل 45 کے نیچے. میں دوسری سٹیج پہ آپ کو لے کے چلتا ہوں. یہ کیس کہاں پہ ہے؟ یہ کیس ہے ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ میں نیچے سے ان کو سزا ہوئی. سزا میں ان کو جرمانے ہوئے. جرمانے کے بعد ان کو سزا کاٹنی تھی. کاٹنے کے دوران ان کو کوئی خفیہ سا ڈارک شیڈو ٹائپ ان کو ایک ملا NRO, جس کے ذریعے سے یہ دوائی کا بہانہ لگا کے ملک سے باہر بھاگ گیا. گورنمنٹ میں مجھ پہ یہ الزام لگایا گیا تھا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پہلے جو 8 ارب 40 کروڑ روپے ہیں وہ جمع کرائیں. یہ الزام میں قبول کرتا ہوں ہمیشہ, اس لیے کہ میں نے کہا تھا اس وقت میں کابینہ کا حصہ نہیں تھا, میں استعفیٰ دے کے باہر نکلا ہوا تھا. ان کی طرف سے مخالفین پہ کیس بنانے اور بنوانے کا سلسلہ بڑا طویل ہے. اب میں دوسرا جو میرا موضوع ہے وہ آج کا یہی ہے, عمران خان کے حوالے سے جو کچھ پلان کیا جا رہا ہے. اب دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ اس وقت لیکن میں جو پاکستان کی وزیر اعظم کا میں لیگل ایڈوائزر ہوں اور ابھی تک ان کو میں دے رہا تھا اس وقت مشورے. تو ایک چھوٹی میٹنگ تھی جس میں پنجاب کے ایک بڑے عہدیدار, بلکہ 2 بڑے عہدیدار, چیف منسٹر بھی موجود تھے اور اس میٹنگ میں موجود تھے جو موجودہ اسپیکر ہیں وہ دونوں بھی. میں نے یہ بات کہی تھی اور میری بات اندر مانی گئی تھی. اس کے بعد لیکن عدالت نے 50 روپے کا کام چلکا کافی ہے, لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ تھا جس پہ وہ باہر چلا گیا. تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس کی اپیل پینڈنگ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سے عدالت یہ مقدمہ سن سکتی ہے اور وہی فیصلہ کر سکتی ہے, وڈرا نہیں کیا جا سکتا. نیب کے چیئرمین کے پاس پاور ہے کہ مقدمہ ٹرائل کورٹ میں ہو تو وڈرا کر سکتا ہے. اس کورٹ میں سے عدالت نے فیصلہ کرنا ہے, اس لیے وہاں بھی پہلے نواز شریف کو گرفتاری دینی ہوگی. مفرور معافی مانگے قوم سے یا نہ مانگے, بے شرمی کا کوئی مظاہرہ کرے, اور اگر کوئی حیا کا مظاہرہ نہ کرے. اب بے حیائی اور طرف چلی جاتی ہے, اس لیے میں وہ لفظ استعمال نہیں کر رہا, اگرچہ یہ نون نے ایجاد کیا ہوا ہے. یہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. اب آ جائیے اس کے دوسرے پہلو کی طرف. عمران خان کے خلاف کیا ہو رہا ہے؟ ایک کنفیشن ہو گیا ہے. ایک بڑی مشہور خاتون ہے, اب تو جس طرح میں اب گرینڈ فادر ہوں, وہ بھی نانی ہے, وہ بڑی مشہور ہے. ان کی فیکٹری جس کے اندر وہ سب کو کہتی ہیں کہ تمہاری ویڈیو میرے پاس ہے. اور سمیع ابراہیم اور کچھ اور دوسرے لوگوں نے یہ کہا کہ وہ ایک جو ادارہ الیکشن کے حوالے سے اس کی بھی ویڈیوز کوئی اس کے پاس موجود ہے. آئی ڈونٹ نو, لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں. پھر وہ ہر قسم کے جوڈیشل, نان جوڈیشل, ایگزیکٹو جتنے بھی عہدیدار ہیں پاکستان کے, دفاع جہاں جہاں بیٹھ کے انہوں نے کرنا ہوتا ہے, سب کے بارے میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے پاس سب کی ویڈیوز موجود ہیں. یہ جو ویڈیو اور فیک ویڈیو کا بلیک میل ہے, اس کے حوالے سے کل انہوں نے اپنی ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ جاری کی ہے جو ٹویٹ کی صورت میں. اس میں وہ کہتی ہیں کہ عمران خان کا حوالہ دے کے وہ کہتی ہے کہ یہ دیکھیں کہ جو کچھ یہ کہا جا رہا ہے نا کہ ذاتی زندگی اور خفیہ زندگی کے بارے میں, تو میں اس کے اوپر نہیں جاؤں گی. پہلی بات یہ ہے کہ ویڈیو
کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ویڈیو انہوں نے دیکھی ہے, کچھ کہتے ہیں ہم نے شیئر کر دیا, کچھ کہتے ہیں کہ جہاں سے جس ملک سے آڈیو سابق چیف جسٹس والی جو تھی وہ انہوں نے جا کے کرائی تھی فورنزک آڈٹ, وہ ویڈیو بھی وہیں کی فورنزک آڈٹ شدہ ہے. سوال میں آپ کے سامنے ایک رکھنا چاہتا ہوں, اس پہ ضرور آپ بات کریں کہ اگر کوئی ویڈیو خفیہ ذاتی زندگی کے بارے میں نہیں ہے, یہ اس ویڈیو والی آنٹی کو یا ویڈیو والی نانی کو یا ویڈیو والی خاتون یا سیاستدان کو کیسے پتہ چلا ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے کہوں کہ وہ جو فلانے کی ذاتی زندگی ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی نو سم تھنگ نا, تو نہیں کہا جا سکتا نا. ہم تو اس پارٹی میں سے جن کی ویڈیو آئی ہیں ان پہ بھی ہم نے کبھی بات نہیں کی تھی, تو ان کو تو پہلے سے پتا ہے کہ کوئی اگر آ رہی ہے تو اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ اس قدر مسلسل اور دلیری سے جھوٹ بولتی آئی ہیں. سب سے پہلے ان کا جھوٹ یہ تھا کہ میرے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے, میں باپ کے خرچے پہ ہوں. جھوٹ ثابت ہو گیا, پتہ لگا کہ اربوں روپے اس کے پاس ہیں. وہ کہتی تھی کہ میری لنڈن میں کیا تو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. پاکستان میں پراپرٹی نکل آئی, لنڈن والی پراپرٹی کلیبری فونڈ کے ذریعے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ثنا بچا کے بعد ایک بات اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس دوسری بات. تیسرا, اس کو لیگلائز کرنے کے لیے پروسیس کو قطری خط 1 آیا, قطری خط 2 آیا. زندگی میں کبھی غلطی سے بھی اس خاتون نے کوئی سچ بولا ہو تو وہ کم از کم اس قوم کو یاد نہیں ہوگا, لیکن ان کے جھوٹ کا جو مسلسل ہے, اس کی جھوٹ کی ایک بے پایاں اور انفیٹرڈ اور بغیر حدود کے داستان ہے, اس کی وجہ سے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ وہ خاندان ہے جس نے شہید بی بی کی اس زمانے جب ویڈیو ابھی آئی نہیں تھی, انہوں نے جو سٹل پکچرز تھیں ان کو بھی مینپولیٹ کر کے اس کے لیے جہاز ہائر کر کے وہاں سے وہ پکچرز پھینکی تھی. اور بیگم بھٹو صاحبہ, اللہ دونوں کو مغفرت فرمائے, ان کے بارے میں بھی انہوں نے یہ کمپین کی تھی. اور یہ بڑے ماہرین ہیں, ویڈیو سے پہلے یہ تصویروں کے ماہرین تھے, جہازوں سے پھینکتے تھے, اب یہ سوشل میڈیا سے پھینکتے ہیں. لیکن ہوگا کیا ہوگا, نوابزادہ نصر اللہ خان ایک ربائی پڑھتے تھے اور وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. جو اس وقت ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ بھی میرا مخاطب ہیں, جو ضمیر فروش ہیں وہ بھی ہیں, اور جو ہیں وطن فروشی جنہوں نے کی ہے امریکہ سے معمولی مفاد کے پیش نظر, میر جعفر اور میر قاسم, وہ بھی ہیں کہ تو نے حق چھوڑا ہے اندیشہ غربت سے فقط, سوچتے ہیں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے کہ ہائے اس بات سے تجھ کو بھی نہ تھی آگاہی. غربت بیگری کا تانا مت نہ دیا کرو اس قوم کو. غیرت مند قوم کہتی ہے ہائے اس بات سے تجھ کو بھی نہ تھی آگاہی, رزق اس دہر میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے. جہاں ہیں خوش رہیے, خوشیاں لوٹ کے آ رہی ہیں پاکستان میں بہت جلد انشاءاللہ العزیز. مارچ سے پہلے بھی کوئک مارچ ہو سکتا ہے, مارچ کے بعد تو مارچ ہونا ہی ہونا ہے. امپورٹڈ کا, اس کے سلیکٹرز کا, اس کے ایڈوائزرز کا, اس کے سہولت کاروں کا. پاکستان زندہ باد.